لیکن یہ شاید ہم پتہ نہیں غور نہیں کرتے یا سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام انہوں نے یہ تبدیلی اور یہ انقلاب کن اصولوں پر، کس چیز کو بنیاد بنا کر یہ تبدیلی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ تو یہ نظر آتا ہے کہ 4 کام کیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلے گمراہی کے اندھیرے تھے ہر طرف اور ہر شعبے میں، کوئی عقیدے کا لے لے، کوئی اخلاق کو لے لے، اور کوئی فحاشی کو لے لے، اور کوئی حکمرانی کو لے لے، قبائلی نظام تھا، جو چاہتا دوسرے پر چڑھ دوڑتا تھا، اور بہت ظلم اور بربریت اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سب تبدیلی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی کے بعد ہدایت کا نور اور روشنی پھیلی اور اصلاح، مکمل اصلاح قائم ہوئی، تو وہ 4 چیزوں سے ہوئی۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تو قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، اس کی تلاوت کرنا، ایک تو یہ سبب تھا۔ اور دوسرا سبب یعلمہم الکتاب، کہ قرآن مجید سناتے ہی نہیں تھے بلکہ باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دیتے تھے، قرآن سکھاتے بھی تھے۔ والحکمہ، صرف قرآن نہیں سکھاتے تھے بلکہ اپنی سنت اور اپنی حدیث مبارک، قرآن مجید کا بیان اور اس کی عملی شکل حدیث اور سنت کی صورت میں، اس کی بھی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ اور چوتھا کام آپ نے یہ کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے، تزکیہ نفس، جس کو آپ ایک عملی شکل کہہ لیں کہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور زندگی کے سارے شعبوں میں عملاً اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، یہ عملی شکل کہ دل بھی صاف ہو جائے، ظاہر اور باطن دونوں پاک اور صاف ہو جائیں، یہ 4 چیزوں پر محنت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تبدیلی آئی۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ اس گاؤں پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں توحید اور سنت کی دعوت مضبوط طریقے پر موجود ہے، مساجد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور اس دعوت کو بڑھانے والے، اس کا تعاون کرنے والے، اس کو قائم کرنے والے اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو عام کریں، قرآن مجید کے ترجمے کی کلاسیں ہر مسجد میں، ہر جگہ پر، ہر دفتر میں، اگر 2 آدمی ملتے ہیں ان کو بھی آپ ترجمے کی کلاس شروع کروا دیں، بچوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو قرآن کو عام کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر، دار ارقم سے لے کر، اس کو پہلے یونیورسٹی بنایا، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام کیا کہ مسجد نبوی کو کھڑا کیے،
اور جتنے آپ کے یہ شاگرد سب سے اول نمبر پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب نے کہاں تعلیم حاصل کی تھی اور کون سی تعلیم حاصل کی تھی کہ دنیا کو امن، سلامتی اور عدل قائم کر کے دکھایا؟ وہ کہاں سے پڑھے تھے؟ انہوں نے کون سا نصاب پڑھا تھا؟ وہ مسجد نبوی میں پڑھے تھے، وہ اصحاب صفہ کی جگہ پر پڑھے تھے، اور نصاب کیا تھا؟ آپ حیران ہوں گے کہ 22 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 63-64 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پوری دنیا کا اکثر حصہ بنتا ہے کہ جس پر لا الہ الا اللہ کی حکومت ان خلفاء نے قائم کی۔ اب ان کے پاس بہترین فوج بھی تھی، بہترین کمانڈر بھی تھے، بہترین وزیر خزانہ بھی تھے، بیت المال کے ذمہ دار بھی تھے، بہترین قائد بھی تھے، ہر شعبے میں بے مثال لوگ تھے۔ وہ کہاں سے تیار ہوئے؟ کیا وہ کوئی باہر یونیورسٹیوں سے پڑھے تھے؟ انہوں نے کوئی اس دور کی بڑی طاقتوں کے ہاں نصاب لے کر وہ انہوں نے پڑھایا تھا؟ کیا پڑھایا تھا؟ انسانیت کی فلاح کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی سب سے خوبصورت اور اچھا نصاب ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، اور آپ نے آگے صحابہ کرام کو پڑھایا اور سکھایا۔ کچی مسجد میں بیٹھ کر، اس کی چھت بھی کھجور کے پتوں کی تھی اور ٹہنیوں کی تھی، اور دیواریں بھی عام پتھر جوڑ کر بنائی تھی۔ اس مسجد کا، اس یونیورسٹی کا فرش بھی نہیں تھا، ریت اور بجری پڑی تھی، وہاں ہی نماز ہوتی تھی۔ لیکن یہ سارے کا سارا انقلاب اور سارے کی ساری عظیم تبدیلی یہ کس سے آئی؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ کر لیں، کانفرنس سالانہ کر لیں اور سمجھ لیں کہ بس جی تبدیلی آ گئی۔ ایک بہت بڑا جلوس نکال لیں اور اخباروں میں اس کی نشر و اشاعت کر دیں اور کہیں جی یہ تاریخی کانفرنس تھی، یہ ہماری تاریخی اجتماع تھا، تو بس انقلاب آ گیا اور تبدیلی آ گئی، اور پھر سارا سال اسی کے گن گاتے رہیں اور گھروں میں جا کر سو جائیں۔ اس طرح کا انقلاب ہمیں نہیں چاہیے جو صرف ایک رات کے لیے ہو، 2 گھنٹوں کے لیے ہو۔ ہمیں تو وہ درخت لگانے چاہیے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک ہوں، اور یہ درخت راتوں رات انقلاب سے نہیں اگتے۔ اللہ ذوالجلال نے کلمہ توحید کی، کلمہ اخلاص کی، کلمہ اسلام کی مثال دی ہے، تو وہ بھی شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ جس کی جڑیں نیچے زمین تک گہری اور اس کی شاخیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی۔ اور اگر اس جماعت کی مثال دی ہے صحابہ کرام کی جماعت کی، تو وہ بھی درختوں اور کھیتی کی مثال دی ہے
कज़रइन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। तो अब खेती ये इनकलाब से आती है या कोई 5 महीने 6 महीने उस पर मेहनत करनी पड़ती है? ये खेती और दरख्तों का फल ये एक जलसे से मिल जाता है, ये सालाना कॉन्फ्रेंस से मिल जाता है। और मोमिन की मिसाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी? कहा कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की है ला यसकुतु वरक़ुहा, कि पूरा साल उसके पत्ते झड़ते नहीं। हद्दिसूनी मा हिया, मुझे बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। और वो हदीस के अंदर मौजूद है कि वो खजूर का दरख्त है। अब खजूर का दरख्त आप अभी लगाएं और घंटे के बाद कहें जी इस पे खजूरें लगी हुई हों, उस पर महीने और साल लगते हैं, फिर फल मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में ये 4 काम किए। कुरान लोगों को सुनाया और कुरान की तालीम दी, हदीस मुबारक की तालीम दी और उनका तज़किया किया, उनको अखलाक सिखाए, उनको अल्लाह की बंदगी सिखाई। 13 साल मक्का में लगाए और 10 साल कहाँ लगाए? मदीना मुनव्वरा में लगाए। और फिर आखिरी दिन सोमवार का दिन था, आप अल्लाह के पास जा रहे थे। फजर की नमाज के वक्त आपने हमारी अम्मी जान सैयदा आयशा के हुजरे में थे और वो बिल्कुल रोज़ा तुम में रियाज़िल जन्ना के साथ उसी में उसका दरवाज़ा खुलता था। आपने कपड़ा हटाया और क्या देखा? ये 23 साल की खेती है, 23 साल की। ये 23 साल इन दरख्तों को लगाने पे मेहनत की है। 23 साल तक रातों को इनके लिए रोए भी हैं, इनके लिए दुआएं भी की हैं और इन पर मेहनत भी की है। 23 साल। और पर्दा हटाया और क्या देखा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबाए किराम की जमात खड़ी है। ये आखिरी नज़र है। आपने देखा और आपका चेहरा वो खिल उठा, खुश हो गए, तरोताज़ा हो गया और चमक उठा। एक साहबी कहते हैं कि मैंने देखा जब पर्दे को हटाया गया तो मैंने देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता हुआ, खुश, हशाश बशाश चेहरा। हमने समझा कि शायद नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। ये आपकी वफ़ात के दिन की फ़जर की नमाज का वक्त है, फ़जर की नमाज है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दरख्तों को, इस फल को, इस खेती को 23 साल तक अपना खून और पसीना और अपना वक्त और जान देकर उनको पाला, उनकी परवरिश की। और एक नज़र देखकर आपने पर्दे को आगे कर दिया और चाशत के वक्त तकरीबन उसी दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए और उनको मौत आ गई। आपने 23 साल में ऐसी जमात तैयार कर दी थी, इसलिए तो आप खुश हो रहे थे कि ऐ अल्लाह, जो आपकी पशीन गोइयाँ थीं, आपकी पशीन गोइयाँ कि पूरे ईरान में, पूरा शाम और
اس دنیا کا کوئی بھی ایسا گھر کچا اور پکا ایسا نہیں ہوگا مگر اس میں ضرور اسلام داخل ہوگا۔ تو یہ ساری پیشین گوئیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی تھیں یا اس جماعت کے ذریعے پوری ہوئیں جو آپ نے تیار کی تھی 23 سال لگا کر؟ اس لیے میں آپ حضرات سے اور خصوصاً علماء کرام سے اور جماعت کے ذمہ داروں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی سالانہ کانفرنس کر کے مسجد میں اور سمجھ لیں کہ بس یہ ہم نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، یہ ذہن چھوڑ دیں۔ آپ بھی 4 چیزوں پر محنت کریں، لوگوں کو قرآن سنائیں، لوگوں کو قرآن سکھائیں، لوگوں کو حدیث کا ترجمہ سکھائیں اور لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کے اخلاق خوبصورت بنائیں۔ ان 4 چیزوں پر محنت کریں۔ ہمارے محترم عبدالرزاق گھمن صاحب حفظہ اللہ اور دوسرے جو ذمہ داران یہاں اس علاقے کے حضرات ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی مبارک مجلس ہے کہ بہت ہمارے جلیل القدر عظیم محدث اور شیخ الحدیث مولانا سیالکوٹی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر مسجد کے اندر جتنی ہماری مسجدیں ہیں اور جتنے ہمارے ساتھیوں کے دفاتر ہیں، جتنی جگہیں ہیں، جہاں جگہ مل سکے وہاں قرآن مجید کے ترجمہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کی کلاس کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ وہی جماعت بننا شروع ہو جائے گی جس طرح کی جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ اور دوسری جو گزارش میں نے کرنی تھی اور جس کے متعلقہ میں نے حدیث پڑھی، وہ ایک حدیث قدسی پڑھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، سنتیں ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب آتا رہتا ہے۔ حتی احبہ، اتنا میرے قریب آتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا کوئی شرف ہے بھائی کہ کسی بندے کو اللہ اپنا کیا بنا لے؟ محبوب بنا لے۔ اللہ اپنا محبوب بنا لے، اور یہ اللہ کی محبوبیت کس سے ملتی ہے؟ نوافل سے۔ وہ صدقہ نفل ہو، روزے نفل ہوں، حج نفل ہو یا نماز نفل ہو۔ میں صرف نماز کے بارے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ مجھے کسی ساتھی نے بتایا، شاید اس نے میرا وہ درس کہیں نیٹ پر یا کسی اور جگہ پر سنا ہوگا، ایک حدیث میں نے سنائی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے تو آپ یہ حدیث یہاں آج درس میں سنا دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے اللہ کی محبوبیت کا درجہ لینا، یہ انسان کا وہ شرف ہے، وہ عظمت ہے کہ اس سے اونچا کوئی اور درجہ اور مقام نہیں کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ تو نفل نمازوں میں اچھا شاید کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی فرضوں کو چھوڑ کر یہ نفل اور سنتیں پڑھنی ہے یا پہلے فرض بھی پڑھنے ہیں جی؟ اچھا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں بس یہ پوری کر لے، اور جو فرائض ہیں 5 وقت کی فرض نماز ہے، جماعت ہے، مسجد ہے، اس میں کہیں سستی نہ آ جائے۔ وہ تو ہر مسلمان نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔
وہ تو بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے اس عمل سے جو اللہ نے اس پر فرض کر دیا. یہ تو فرض ہے اور اسلام کا رکن ہے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ آپ سنتوں کا اہتمام بھی کریں، جن کو سنن راتبہ سنت راتبہ کہا جاتا ہے، ان کا اہتمام بھی کریں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح مسلم میں، اور اس کو بیان کرنے والی ہماری امی جان ہیں، ام المومنین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ام المومنین. اور اگر ہم آپ کی ازواج مطہرات کو اپنی ماں تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے. شرح اعتقاد اہل سنہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا، آپ بھی سن لیں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. کسی نے ہماری سب سے چھوٹی عمر والی امی جان طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ تو حبیب اللہ کے محبوب کی محبوبہ، کیا نام ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے آ کر کسی آدمی نے کہا کہ فلاں شخص کو میں نے سنا وہ کہتا تھا کہ عائشہ میری امی نہیں ہے. کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ عائشہ میری امی نہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی برا بلا نہیں کہا، بس ایک بات کی، فرمانے لگی ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ میری امی نہیں ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، میں تو مومنوں کی امی ہوں. میں کن کی امی ہوں؟ میں تو مومنوں کی امی ہوں. اگر وہ مجھے امی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، میں تو مومنوں کی امی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا احسان ہے جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، کہ تو نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب ہماری امیاں ہیں، اور ایسی امیاں ہیں کہ اگر دنیا کی ہمیں پیدا کرنے والی ہماری لاکھوں امیاں بھی ایک طرف ہوں، اور وہ روحانی امی جان ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اس ایک کا مرتبہ اور مقام عز و شرف ہماری لاکھوں جننے والی ماؤں سے بھی کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حدیث بیان کرنے والی ہماری ایک دوسری امی جان ہیں ام حبیبہ. یہ کن کی بیٹی ہیں؟ سیدنا ابو سفیان، بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی لخت جگر ہیں. اور کن کی بہن ہیں؟ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور کاتب وحی، جن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے واجب ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یہ دعائیں کی ہوئی ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، اس کو مہدی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بھائی کے لیے دعائیں کی ہیں، ماں کا بھائی کیا لگتا ہے بھائی آپ کا؟ ماں کا بھائی کیا لگتا ہے؟ آپ لوگ ماموں کہتے ہیں؟ اچھا، تو
تو ہماری امی جان ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ہماری امی کے جو بھائی ہیں وہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمارے ماموں ہیں نا، خال المومنین، سارے مومنوں کے ماموں ہیں، سارے مومنوں کے ماموں۔ ان کی بہن، ایک اور دعا بھی مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس کو حساب سکھا دے، وقح العذاب، اے اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، من صلی، جس شخص نے بھی رات اور دن میں 12 رکعت پڑھ لیں، کتنی پڑھ لیں؟ 12 رکعت پڑھ لیں، بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے۔ جنت میں محل چاہیے بھائی، اچھا کتنا قیمتی ہوگا؟ یہ آپ کی یہ جو سٹی ہاؤسنگ ہے، یہ ساری بیچ کر جنت کی ایک بالشت خرید سکتے ہیں؟ نہیں آئے گی۔ تو چلو پھر جنت میں محل تو بنا لو۔ ہماری امی کہتی ہیں کہ میں نے جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آج تک پوری زندگی میں نے کبھی بھی یہ 12 سنتیں چھوڑی نہیں۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں انبسا، وہ کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے اپنی امی جان ام حبیبہ سے سنی تو میں نے ساری زندگی یہ 12 سنتیں چھوڑی نہیں۔ اور ان کے شاگرد نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث اپنے استاد انبسا سے سنی، میں نے پوری زندگی کبھی بھی یہ 12 رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ حدیث میں سنا دیتا ہوں، تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ 12 رکعتیں ہم بھی کبھی نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ 12 رکعتیں فجر سے شروع کرتے، فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض ہیں نا جی، اور 2 سنتیں، یہ ایسی مبارک ہیں، ایسی فضیلت والی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں، یہ دنیا سے اور دنیا کے اندر جتنے خزانے اور جتنی دولت ہے سب کو ایک طرف رکھ لیں، اور صرف فجر کی 2 سنتوں کا اجر اور ثواب، اس کی عظمت ایک طرف رکھ لیں، تو یہ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ یہ 2 رکعتیں ہیں۔ ظہر کی نماز، ظہر کے کتنے فرض ہیں جی؟ 4۔ یہ تو ہم نے پڑھنا ہے نا، یہ تو کچھ بھی ہو جائے فرض پڑھنے پڑیں گے۔ ہاں ایک ہے، ایک بندے کو معاف ہو جاتے ہیں، ایک بندے کو معاف ہوتے ہیں، ایک خاتون کو معاف ہوتے ہیں۔ فرض بندے کو معاف ہوتے ہیں جب وہ پاگل ہو جائے۔ کیوں جی؟ اگر بندہ پاگل ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہے نہیں ہے نا؟ چلو ویسے میں اگر یہ پوچھ لوں کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے بے نماز ہیں، یا وہ مسلمان ہیں یا پاگل ہیں؟ بتائیے جی کیا ہیں؟ اگر مسلمان ہیں اور نماز نہ پڑھیں تو پاگل ہوں گے پھر، اور اگر پاگل بھی نہیں، وہ کہتا ہے جی مجھ سے زیادہ سمجھدار کون ہے، اور میں تو علاقے کے فیصلے میں کرتا ہوں، اور نماز نہ پڑھے، تو پھر وہ بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، پھر وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان ہو
اور جب تک وہ پاگل نہیں ہو جاتا، اس کی ہوش حواس ختم نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک اس سے نماز ساقط نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نماز نماز نہ پڑھنے والے خود سوچ لیں کہ اگر وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو یا وہ پاگل ہیں، اگر پاگل نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ تو ظہر کے 4 فرض ہیں، تو ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے بہتر اور افضل کیا ہے کہ 4 سنتیں پڑھیں۔ 2 فجر کی ہو گئیں اور 4 یہ ہو گئیں۔ اور یہ 4 سنتیں، ایک اور حدیث بھی ہے ان 4 سنتوں کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے اس کو ان 4 رکعتوں کا اتنا اجر ملتا ہے جیسے اس نے تہجد اور سحری میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ او بھائی کتنی موج ہے، اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ آپ پڑھتے ظہر سے پہلے ہیں، رات کو نہیں اٹھا گیا، لیکن اجر کون سا مل رہا ہے؟ وہ سحری کی 4 رکعتوں کا، تہجد کی 4 رکعتیں، وہ اجر اس کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ جو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے۔ 6 ہو گئیں، اور ظہر کے بعد 2 سنتیں جو اس حدیث کے اندر ہے، میں صرف وہ ذکر کرتا ہوں۔ 2 سنتیں کتنی ہو گئیں؟ 8۔ مغرب کے عصر کے 4 فرض ہیں، اور پھر مغرب کے 3 فرض ہیں، اور مغرب کے 3 فرضوں کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ 2 سنتیں۔ یہ کتنی ہو گئیں جی؟ 10 ہو گئیں۔ اور پھر عشاء کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں، یہ کتنی ہو گئیں؟ 12۔ جو شخص رات اور دن میں ان 12 سنتوں کو پڑھ لیتا ہے، ادا کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور اگر ظہر کے وقت وہ 4 سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھ لے اور 4 سنتیں بعد میں پڑھ لے، یعنی 2 کی جگہ پر کتنی پڑھ لے؟ 4 پڑھ لے، تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ من صابر علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے، ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھ لے، اس پر ہمیشگی کرے، تو اللہ ذوالجلال اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ وہ سیدھا جہنم سے بچ کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، لیکن میں صرف یہ آخری بات کر کے کہ 2 سنتیں وہ آپ پڑھتے ہیں پہلے ماشاءاللہ، تو اگر آپ عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیا کریں۔ کتنی پڑھیں؟ 4 سنتیں۔ ہم جب یہ حدیث سناتے ہیں نا جی اپنے ماشاءاللہ اہل حدیث حضرات کو، وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ سنی ہم نے، بھئی پہلی دفعہ سنی ہم نے۔ وہ بھائی اگر حدیث کا درس ہوتا اور باقاعدہ آپ حدیث کے درس میں شامل رہتے تو پھر یہ نہ آپ کہا کریں کہ جی پہلی دفعہ سنا۔ یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز فرض پڑھائے، اور پھر آپ نے گھر آ کر عشاء کے بعد 4 سنتیں پڑھیں۔ یہ 4 سنتوں کا ذکر تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہم کہتے ہیں جی پہلی دفعہ سنا جی، پہلی دفعہ سنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حدیث کا درس بھی شروع کرو، ہر مسجد کے اندر حدیث کا درس ہونا چاہیے اور قرآن کے ترجمے کا درس ہونا چاہیے۔ تو آپ عشاء کے فرضوں کے بعد
4 سنتیں پڑھ لیا کرو، 2 پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی چلو 2 پڑھ لیں، اور 4 بھی پڑھ لیا کرو۔ 4 کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ سنت رسول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا ہے کہ اس کی فضیلت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے 4 سنتیں پڑھنے کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے یہ الفاظ ہیں، یہ تینوں صحابہ کا یہ فرمان ہے، جس کو ہم اصول حدیث میں موقوف حدیث کہتے ہیں، اور حکماً اس کو مرفوع کہتے ہیں، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ کیا؟ من صلی اربعا بعد العشاء، کہ جو شخص، اچھا میں نے کئی جگہ پر یہ حدیث بیان کی تو کئی نوجوان بھی کہتے ہیں حوالہ دو جی، حوالہ دو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حوالے کا جو ہے نا یہ سسٹم وہ آپ کے پاس بھی ہے، آپ اپنے نیٹ پہ لکھو من صلی اربعا بعد العشاء، کیونکہ یہ نیٹ شیٹ چلتا ہے نا آپ کا ہے، وہ ہمارے راسخ صاحب آپ سے کہہ تو رہے تھے کہ آپ کیسے چلاتے ہو سوشل میڈیا، اور اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کوئی خیر بھی لے لیا کرو۔ آپ لکھیں، یہ نیٹ پر لکھیں من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بالتسلیم، کہ جو شخص عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھتا ہے اور اکٹھی 4 سنتیں پڑھتا ہے، یعنی 2 پڑھ کر سلام نہیں پھیرتا، اکٹھی 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے 4 رکعتیں لیلۃ القدر کو پڑھی ہوتی ہیں۔ اب لیلۃ القدر کی 4 رکعتیں، پہلے تو لیلۃ القدر ہی تلاش کرتے کرتے ہمارے بھائی اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، نوجوان ساری رات جاگتے بھی ہیں، کوئی بیت اللہ میں جا کر طواف کرتا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی مسجد نبوی میں جا کر طواف کہہ رہا ہوں اعتکاف کرتا ہے، جی مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اور ہر طاق رات صبح آپ اپنے شیخ الحدیث مولانا سیالکوٹی صاحب سے بھی پوچھتے ہوں گے، ہاں جی شیخ صاحب بتائیے پھر کوئی نشانی نشونی، کوئی کیا خیال ہے؟ کیوں جی پوچھتے ہیں نا، کیا جی یہ جو رات گزری ہے یہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی نہیں لگ رہی تھی یہ کوئی، اور پھر دوسری رات میں آگے تاک رات آ جاتی ہے، پھر ذہن بدل جاتا ہے کہ نہیں یہ رات تو اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ ہم اس شک میں ہی پڑے رہتے ہیں نا جی کون سی رات ہے۔ لیکن جو شخص ہر روز چاہتا ہے، ہر روز کہ یقین کے ساتھ اس کو لیلۃ القدر کی 4 رکعتیں مل جائیں، 4 رکعتیں، تو وہ ہر روز یہ اجر لے سکتا ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیا کرے۔ میں یہی حدیث سنا کر گزارش کروں گا کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور سنتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے فرائض کے ساتھ ساتھ، اور قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ان کی کلاسیں جگہ جگہ پر، ہر مسجد میں، پورے علاقے میں پوری قوت سے اس کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ میں